الله ولي الذين آمنوا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر سامعین، بالخصوص خانقاہ مالکیہ نقشبندیہ مجددیہ کے سجادہ نشین صاحبزادہ محترم حضرت مولانا خواجہ عبد الماجد صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر مشائخ اعظام، علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اور میری اگر آواز خواتین تک پہنچ رہی ہے تو میری محترمہ مائیوں، بہنوں، عزیزہ بچیوں، جمعہ کا دن ہے اور یہ روح پرور اجتماع تیسرے دن سے جاری اور ساری ہے. مولا کریم ہمارے حضرت خواجہ قطب الاقطاب، محبوب العلماء والصلحاء حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے فیضات و برکات کو اللہ تعالیٰ عام اور تام فرمائے اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اس سلسلے فیض کو جاری اور ساری رکھے اور امت مسلمہ کے لیے یہ اجتماع ہدایت کا منبع اور سرور ثابت ہو. میں نے ابھی خطبے میں جو آیت شریفہ پڑھی ہے، اس خطبے میں اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بس جو آدمی امید رکھتا ہے میری ملاقات کا، بس اسے چاہیے کہ وہ عملی لائن اختیار کر لے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ ہر بندے کی اللہ سے ملاقات ہوگی، چاہے کوئی نیک ہے چاہے کوئی بد ہے.
چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ اجمی ہو، ہر ایک کی اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اور فرماتے تھے کہ کافر اور مسلمان کی ملاقات، دونوں ملاقاتوں میں بڑا فرق ہوگا۔ مومن جب اللہ سے ملے گا تو اس ملاقات میں، اور کافر جب اللہ سے ملے گا تو اس ملاقات میں بڑا فرق ہوگا۔ یہاں جتنے احباب بیٹھے ہیں، دوست، ہم میں سے ہر کوئی ایک عام آدمی سے جب ملتا ہے تو مصافحہ کرتا ہے، جب کوئی دوست ملتا ہے تو معانقہ بھی کرتا ہے اور اسے خوب دباتا ہے، کہتا ہے بھائی بڑے عرصے کے بعد ملے ہو، کہاں رہتے ہو، نظر کیوں نہیں آتے کیوں نہیں، مجھے اپنا ایڈریس بھیجو۔ خوشی ہوتی ہے اپنے دوست سے ملنے سے۔ اسی طرح اللہ کا بندہ جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ بھی خوشی خوشی اللہ سے ملتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب آخری ایام تھے بیماری کے، تو ہر روز پوچھتے تھے بھائی آج کیا دن ہے، آج کیا دن ہے؟ تو ہم عرض کرتے تھے آج بدھ ہے، ہم عرض کرتے تھے آج منگل ہے، آج اتوار ہے، تو بس بجھ جاتے تھے۔ بجھ جانا سمجھتے ہو، افسردہ ہو جاتے تھے۔ جو ان کے دل اور دماغ میں دن تھا نا، وہ نہیں آ رہا تھا۔ آخری دن جب وصال جس دن فرمانا تھا تو فرمایا کہ بھائی آج کیا دن ہے۔ ہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ اماں جی نے پوچھا کہ یہ بار بار دنوں کا کیوں پوچھتے ہیں؟ تو آخری دنوں میں فرمایا تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حرم شریف میں یہ خوشخبری ملی تھی کہ غلام حبیب تیرا دنیا سے کوچ جمعرات کو ہوگا، جمعرات کو۔ اور پھر جس دن جمعرات تھی تو فرمایا آج کون سا دن ہے؟ تو جمعرات جب ہم نے بتائی تو اتنا ان کا چہرہ کھل گیا کہ سبحان اللہ، صبح کا ہی ٹائم تھا اور غالباً کوئی 9 سوا 9 کے درمیان میں اسی مسکراہٹ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایسے اللہ نے ایک انہیں نور بخشا تھا۔ میں ابھی کچھ دن ہوئے میں نے کہیں پڑھا کہ جو آدمی روزانہ صبح یا شام کو فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک خاص نور عطا فرما دے گا۔ یہ ایک یاد دہانی ہے عملی لائن پر چلنے کی۔ فمن کان یرجو لقاء ربی ایک یاد دہانی ہے۔ گویا کہ یہ جو الفاظ حدیث سے وارد ہوئے ہیں، ہمیں بتلائے گئے ہیں، یہ بھی ایک ہمیں بتلایا گیا ہے، جھنجھوڑا گیا ہے کہ بھائی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ملنے کی کوششیں جاری رکھو۔ اللہ کے بندے جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اس وقت فرشتے، میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ اس وقت وہ یہ آیت شریفہ پڑھتے رہتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو نے اتنی پابند زندگی گزاری ہے کہ رب تجھ سے راضی ہے، تو رب سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ فادخلی فی عبادی، معلوم ہوا کہ اللہ کے بندے کوئی کسی مخصوص مقام میں ہوتے ہیں، ان کا لانج ہی الگ ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا نا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج الگ الگ ہو جاؤ۔ آج تو دنیا میں سارے اکٹھے ہیں نا، ایک ہی محلے میں ہر قسم کے لوگ رہ رہے ہیں، سنی بھی، اہل تشیع بھی، حنفی بھی، دیوبندی بھی، بریلوی حضرات بھی، اہل حدیث حضرات بھی، سارے اکٹھے رہ رہے ہیں نا۔ اس لیے کہ یہاں پر اس دنیا میں رہنے کے لیے روح شرط ہے۔ روح ہوگی تو اکٹھے ایک ہی محلے میں، کوئی پابندی نہیں۔ روح نکل جائے گی جب اگلے جہان میں جائیں گے تو وہاں 2 شرطوں کے ساتھ داخلہ ہوگا۔ یہاں تو کوئی شرط نہیں ہے، یہاں کوئی شرط نہیں۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، دل اور دماغ عطا کر دیا گیا ہے، کتاب دے دی گئی ہے،
اب جس کی مرضی ہے کہ وہ اس کتاب کو پڑھے یا رد کرے، اچھی لائن اختیار کرے یا بری لائن، اس کی مرضی ہے اپنی. یہاں کوئی شرط نہیں، دل اور دماغ دے دیا ہے. وہاں شرط ہیں دو چیزیں، ایمان اور اعمال صالحہ. یہاں کوئی شرط نہیں، وہاں دو چیزیں شرط ہیں اس جہان میں. تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین اتقوا. تلک الدار، بھائی وہ گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو تقوی کے زیور سے آراستہ ہیں. تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین اتقوا. ٹھیک پڑھ رہا ہوں؟ وہاں جس کے پاس تقوی کی دولت ہوگی اس جہان میں وہ ہوگا جس کے پاس ایمان ہوگا اور اعمال صالح ہوں گے. صرف ایمان کافی نہیں، صرف مسلمان ہو جانا کافی نہیں، مسلمان ہونے کے بعد مومن بننا ضروری ہے. کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اقرار ہو گیا اللہ کی توحید کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہو گیا. محمد الرسول اللہ جب ہم کہتے ہیں تو پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری. بھائی اکثر حضرات یعنی عمومی طور پر جب میں بیعت لیتا ہوں تو یہی عرض کرتا ہوں کہ بھائی بیعت لیتے وقت ہم نے اللہ سے یہ التجا اور اپیل کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں ہوش نصیب فرما دے. بیعت سے پہلے آدمی بے ہوش ہوتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے. ہمارے حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ یہ الفاظ نقل فرماتے تھے جب بیعت ہوتے تھے کہ نیت یہ کرو کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیعت ہو رہے ہیں. یہ یہی الفاظ ہیں جو ہم نے اپنے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ سے سنے، جو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ نیت یہ کرو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے بیعت ہو رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے بیعت ہو رہے ہیں. یہ ساتھ ضروری ہیں، یہ الفاظ، یہ جملہ ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے بیعت ہو رہے ہیں. یہ نیت کرنی ہے. اور پھر نیت کیا؟ اپنی اصلاح. کاروبار کی نیت نہیں، شادی کی نیت نہیں، بیٹے کی نیت نہیں، اپنی اصلاح. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بیعت کے بعد اللہ تعالیٰ رضا بھی نصیب فرما دیتے ہیں اور ہر قسم کی جن خواہشات کے لائق انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی خواہشات بھی پوری فرما دیتے ہیں. دیکھنا یہ ہے نا کہ ہم اس کے لائق بھی ہیں کہ نہیں. جو جن چیزوں کے، جن خواہشات کے ہم لائق ہیں، جیسے فرمایا نا قرآن پاک میں کہ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، کہ بیعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اتنی کثرت سے غنیمتیں عطا فرماتے ہیں. غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ ایسے مال کو جس پر محنت نہ لگی ہو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کوئی بھی یہ نہیں کہ کوئی تعلق اونچے خاندان سے ہو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہ نہیں کہ عربی ہو، یہ نہیں کہ اجمی ہو. يَتَّقِ اللَّهَ. ایک کتاب ہے، مجھے وہ نام نہیں اس کتاب کا یاد آ رہا، البتہ یہ واقعہ ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے حضرت عیسیٰ کے دور کا، کہ آپ نے ایک بندے خدا کو دیکھا جو بالکل گٹھڑی بنا ہوا تھا، آنکھیں بھی کوئی نہیں تھیں، ہاتھ بھی چھل تھے، ٹانگوں سے بھی اپاہج تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، اور یہ ترانہ گا رہا تھا کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلی بہ کثیر من الناس، کہ سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے عافیت دی ہے اس چیز سے جس بلا میں کثرت سے لوگ مبتلا ہیں. حضرت عیسیٰ نے پوچھا اے بندے خدا، تیرے اوپر تو مجھے کوئی نعمتیں نظر نہیں آتی، آنکھوں سے تو نابینا ہے، تیرے ہاتھ چھل ہیں، تو اٹھ نہیں سکتا، کس چیز پر تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے؟ تو وہ اپاہج کہنے لگا کہ حضرت میں اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میرے دل میں اس ذات کی یاد موجود ہے، میرا دل اس کے ذکر میں مصروف ہے، میں اس چیز پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں.
من مبتلا بھی کثیرا من الناس، بھائی کتنے بندے ایسے ہیں سارا خانے بار آ گیا جمعے پر؟ نہیں، چنے ہوئے بندے آئے جنہیں اللہ نے منتخب فرمایا. جس طرح انبیاء کا انتخاب ہوا، جس طرح رسولوں کا انتخاب ہوا. انبیاء اور رسول آپ نے سنا ہوگا علماء سے، یہ دو الگ الگ کیٹیگریاں. ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ہوتے ہیں. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی تھے اور امام الرسل بھی تھے. کتنا دوہرا مرتبہ، کتنی اونچی شان. علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو کائنات اللہ نے بنائی ہے نا، اس کائنات میں ہر چیز کا اپنا اپنا ایک حجم ہے. ہاں پہلے یہ عرض کر دوں، میں نے جو عرض کیا نبی خالد سارا خانے والا آ گیا، نہیں، انتخاب ہوا ہے اللہ کے نیک بندوں کا، اللہ کے خصوصی بندوں کا انتخاب ہوا ہے تو وہ یہاں تشریف لائے. خصوصی انتخاب ہوا آدم کی اولاد کا تو ان میں سے نبیوں کو چنا گیا، ان میں سے رسولوں کو چنا گیا. پھر سارے نبی اور رسولوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو چنا گیا. مسجد کا اپنا ایک حجم ہے، اس زمین کا اپنا ایک حجم ہے، آسمان کا اپنا حجم ہے، دریا اور سمندر ہر چیز اپنا اپنا حجم رکھتی ہے نا. علماء فرماتے ہیں کہ حجم کے اعتبار سے عرش اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا ہے، اور مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے اونچی ہے. نہ اس کا کوئی مقابلہ عرش کا حجم کے اعتبار سے، نہ مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا کوئی مقابلہ. پہلے نبی، سارے انبیاء، سارے رسول، ان کا دور مختصر، ان کی تعلیمات موقوف ہو گئیں. آج یہ دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک یہ سارا دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا. کتنا لمبا دور بھائی. کس طرح محبت کے ساتھ حضور کی امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، آپ کے ورثے کو تھامے ہوئی ہے. قرآن اپنی اصل شکل میں آج بھی موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی سنتیں آج بھی موجود. ہم میں سے جتنے لوگ داڑھی رکھے ہوئے ہیں، بھائی کہیں سے کوئی وظیفہ ملتا ہے؟ نہیں، رضاکارانہ انداز ہے اس سنت کو. اسی طرح پگڑی، میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ جو آدمی پگڑی کے ساتھ جمعہ ادا کرتا ہے نا بھائی، اسے اللہ تعالیٰ 70 جمعوں جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں. آج سے یاد کر لو، چل روزانہ نہ صحیح، جمعے کے دن سے ابتدا کر لو کہ ہم آئندہ جمعے پر پگڑی ضرور باندھیں گے. جب جمعے پر باندھیں گے تو انشاءاللہ. اور دفتری لوگوں کو میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی دفتر میں اگر شرم آتی ہے نا تمہیں پگڑی میں، تو شام کو جب آتے ہو مغرب عشاء اور صبح کے وقت نماز پگڑی کے ساتھ پڑھو. ایسا ایسا جب باندھنا شروع کر دو گے تو انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد سے ہی سارے عمل ہوتے ہیں نا بھائی. ہمارے حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو خوب منور فرمائے اور خوب اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہوں. سنت کا اتنا اہتمام ہوتا تھا. میں اپنے والد صاحب ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آتا تھا چکوال سے، بس پر ہم یہاں آتے تھے، حضرت کو لے کے جاتے تھے، پھر اسی طرح حضرت کو یہاں آ کے چھوڑتے تھے. اتنا سنت پر معمول تھا کہ سبحان اللہ، سنت کے بغیر کوئی قدم نہیں، سنت کے بغیر کوئی بات نہیں. اتنی ایک ایک سنت کی ارک ریزی کی ہوئی تھی. فرماتے تھے کہ بھائی پگڑی اتنے گز کی ہو، 2 شملے ہوں، ایک شملہ بڑا ہو اور دوسرا شملہ چھوٹا ہو. اب یہ پھنسا ہوا ہے نا اس کے اندر، میں کیسے بتاؤں. یہاں نہیں، جیسے ہمارے پٹھان بھائی فرماتے تھے، یہاں نہیں، 2 شانوں کے درمیان میں پیچھے شملے کو رکھنا سنت ہے، یہاں نہیں. اتنی یعنی تربیت ایسی کہ اسی وقت ہدایت فرماتے تھے. میرے پاس اتنا وقت کوئی نہیں کہ میں ہر ایک کو علیحدگی میں اس کی خامی بتلاتا رہوں، میرے لیے سارے بچوں کے برابر ہیں. میں نے اسی وقت فرماتے تھے کہ یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ میری کلاس ہے. کلاس میں استاد روح رعایت کرتا ہے؟ نہیں. فرماتے تھے جتنے بیٹھے ہیں نا یہ میری کلاس ہے.
اور میں نے اسی کلاس میں اسی پیریڈ میں ان کی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مشائخ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہوش کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ کرے کہ یہ بے ہوشی ہماری ختم ہو، آمین۔ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے سنتیں کیسے قائم کرنی ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے تجارت کیسے کرنی ہے۔ سچا تاجر جو ہے نا وہ امام الانبیاء اور باقی نبیوں کی کالونی میں ہوگا۔ کون سا؟ جس نے پورا تولا ہوگا، جس نے سچی بات کی ہوگی، جس نے پورا ناپا ہوگا۔ یہ نہیں کہ پیسے کھرے اور چیز کھوٹی، نہیں۔ سچا تاجر، تجارت کے دل میں ایک یاد ہوتی ہے نا، میں کہا کرتا ہوں کہ اس یاد کو دل سے نکالنا نہیں، اس یاد پر اللہ کی یاد کو غالب کرنا ہے کہ تاکہ تجارت جو ہے وہ دینی رنگ اختیار کر لے۔ جب تجارت دینی رنگ اختیار کر لے گی نا تو پھر وہ تاجر نبیوں کی کالونی میں اس کی رہائش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش کی زندگی نصیب فرمائے اور ساری سنتوں پر، جتنی بھی سنتیں ہیں، چاہے وہ مسجد میں داخلے کی ہوں، چاہے وہ گھر میں جانے کی ہوں، چاہے وہ دکان میں بیٹھنے کی ہوں، چاہے وہ کسی کرسی صدارت پر، کسی کرسی عدالت پر بیٹھتے وقت جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ذمہ داریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اپنے مخدوم زادہ محترم حضرت خواجہ عبد الماجد صاحب کے لیے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور ان کا سایہ اقدس تا دیر اللہ تعالیٰ ہم سب پر سلامت فرمائے اور ہمارے حضرت کی اولاد در اولاد کو اللہ تعالیٰ دین اسلام پر قائم اور دائم رکھے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس سلسلہ فیض کو جاری اور ساری رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔